کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، کافی سال ہو گئے اس بات کو، ہارورڈ یونیورسٹی کا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا بڑی تیزی سے نالج سوسائٹیز میں تبدیل ہو رہی ہے اور وہ ملک جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا بہت سے ممالک جو ہیں، خود امریکہ بھی، کوریا کی مثال بھی لی جا سکتی ہے، وہ نالج سوسائٹی میں تبدیل ہو گئے، ہم نہیں ہو پائے۔ اس میں نالج کو حاصل کرنا، اس کو کریٹیولی استعمال کرنا، اس کی اہمیت آپ ہمیشہ بہت اجاگر کرتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی بہت اہم نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ہم اس طرف کو توجہ اپنی پوری لگا دیں؟ لیڈر کیا ہے؟ ایک بڑی اس میں کبھی ہم اسے غور سے دیکھیں، لیڈر کیا ہے؟ لیڈر وہ ہے جو ایک قوم کو جو مسائل میں گھری ہوئی ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کو اس حالت سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے جو بہتری کی صورت ہے، وہ لیڈر ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ پہلے سمجھیں کہ لیڈر ہے کون۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈر وہ ہے جو قوم کی حالت بدل دے۔ قوموں کی حالت جو ہے وہ سال، 2 سال، 5 سال میں نہیں بدلتی۔ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جس میں سے قوم گزرتی ہے۔ تو لیڈر تو وہ ہے جو انہی حالات میں سے اٹھا کے قوم کو آگے لے جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لیڈر کو سمجھنا چاہیے کہ ہم 50-55 سال پہلے اس راہ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ پہ چل نکلے، جہاں بجائے ایک سیٹ پلان پر کام کرنے کے ہم ومس پر چلنے لگے۔ رات کو سوئے، خواب آیا شاہ صاحب کو کہ صاحب اس جگہ ایک بڑا کارخانہ کھڑا ہونا چاہیے، تو احکامات جاری ہو گئے کہ اس جگہ ایک بڑا کارخانہ لگا دو جس میں 10,000 آدمی کام کریں۔ رات کو سوئے، کہیں خواب آ گیا کہ یہاں پر فلاں چیز ہونی چاہیے، وہ بنا دی جائے، بن گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن ختم ہو گیا۔ لیڈر جب بھی کوئی آئے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قوم کو 2 چیزیں دے گا، ایک مقاصد اور دوسری منزل۔ آبجیکٹو دے گا کہ ہمیں اگلے 10 سال میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ ڈی پر پہنچنا ہے، اور اس کو پہنچنے کا روڈ میپ ہمارا یہ ہوگا۔ آپ نے 5 سالہ منصوبہ بنایا، فرسٹ 5 ایئر پلان، سیکنڈ 5 ایئر پلان، اور تھرڈ 5 ایئر پلان ہاف وے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن وہ جو پہلے 2 5 ایئر پلان تھے، وہ ملک جس کے پاس صرف 5 کارخانے وراثت میں 14 اگست 1947 کو ملے تھے، اس میں 38% انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، اور ہم مقروض نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک خوبی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے وسائل کو اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا تھا، اور وہ ایک آدمی کا کمال نہیں تھا، یہ کمال تھا پوری قوم کا۔ آپ کے پاس پلاننگ کمیشن موجود ہے ہر سطح پر، وہ ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ تو جو لیڈر آئے گا وہ قوم کو 2 چیزیں پہلے دے گا، ایک
آبجیکٹو دے گا کہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے، نیشنل آبجیکٹو یہ ہے، اور اس آبجیکٹو پہنچنے کے لیے ہمیں ان راستوں سے گزرنا ہے، اور ان راستوں میں آنے والی دقتوں کو، تکالیف کو، اور اس کے بعد حاصل ہونے والی راحتوں کو وہ ڈیفائن کرتا ہے باقاعدہ، اور قوم کو لے کے اس ڈائریکشن میں موو کر لیتا ہے۔ یہ جب تک ہم نہیں کر پائیں گے ہم نہیں چلیں گے کہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ملک میں برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ بہت قابل ہیں، باہر جاتے ہیں، بہت ایکسل کرتے ہیں، بہت اعلیٰ درجوں میں، مطلب اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ میں یہ مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں ڈاکٹرز، اعلیٰ ترین ڈاکٹرز پاکستانی ہیں، انجینئرز اعلیٰ ترین انجینئرز ہیں، لیکن پھر وہ ملک میں واپس نہیں آتے ہیں اور اس کی سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے کیا سبق حاصل؟ وہ تو وہی ہے کہ ملک میں لیڈرشپ ہو، ملک میں مطلب ایسے ادارے بنے جہاں پہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے، لیکن لوگوں کے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہونا چاہیے ساتھ میں۔ رؤف صاحب، آپ انتہائی مہنگی فراری خرید لائیے، پورشے کی فارمولا 1 کار خرید لائیے، وہ آپ کے لیے بیکار ہے جب تک کہ اس کے لیے آپ کو ٹریکس نہ ملیں، ریس ٹریکس۔ تو پہلے آپ کو ریس ٹریک پرووائڈ کرنے ہیں، اس کے بعد فراری خرید کر لائیں گے آپ، ادروائز اس کا انجن اڑ جائے گا، گیئر باکس اڑ جائے گا، ڈفرینشیل اڑ جائے گا اس کا، اس لیے کہ وہ بڑے لوور گیئر میں چلے گی، ویئر اینڈ ٹیئر بہت ہو جائے گی اس کی۔ برین ڈرین اس لیے ہو رہا ہے، اور یہ جو ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر، جا کے بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یہاں کام خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، جس انوائرمنٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور وہ ایکسل کر جاتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہمارے مواقع نہیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں کوئی ادارے نہیں بنے ہیں، جو ادارے قائم ہو گئے تھے ہم انہیں رن نہیں کر پا رہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں آؤٹ پٹ بہت کم ہوتی ہے، لو آؤٹ پٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ انہیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہم کریں اگر ہم برین ڈرین روکنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، ورکنگ کنڈیشنز، جس میں وہ دے کین کنٹریبیوٹ دیئر بیسٹ، وہ نہیں ہو پاتا۔ تو پھر یہ بہتر ہے کہ ایسے قابل لوگ دوسرے ممالک میں جہاں حالات سازگار ہیں، ورکنگ کنڈیشنز، اپروپریٹ ورکنگ کنڈیشنز اویلیبل ہیں، وہاں چلے جائیں، جا کے ایکسپیرئنس گین کرتے رہیں، اور اتنی دیر میں ہمارے یہاں اپروپریٹ ورکنگ کنڈیشنز ڈیولپ ہو جائیں، ان کو ہم جا کے واپس لے آئیں اور ان سے ملک فائدہ اٹھائے۔